اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایک کفار کے لیے اور ایک اہل ایمان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جو سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 میں جو بات بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ کفار کے لیے اللہ رب العالمین نے جب نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویوں کو رکھ کر کی مثال دی کہ یہ ایک نبی کی حریم تھی، نبی کی زوجیت میں تھی، نبی کے ماتحت تھی، تو نبی کی صحبت اور زندگی بھر کی صحبت رفاقت ان کی نجات میں کچھ اثر نہیں کر سکی، تو پھر دوسروں کے لیے کیا بات ہے، جبکہ بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کسی کو ایسے سوء فہم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں ہیں، ان کے قریب ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی قربت اور ان کا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہی کام آتا ہے۔ جب ان کے لیے ایک مثال دی اللہ رب العالمین نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مثال بیان فرمائی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کے لیے مثال دی کہ ایک مومن اپنی مجبوری کی بنا پر، اپنے ضعف کی بنا پر، حالات کچھ ایسے ہوں اس کے کہ وہ کفار کے مابین رہتا ہے، لیکن اصل ایمان پر باقی ہے، توحید پر باقی ہے، طاقت کے بقدر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو ان برے لوگوں کے درمیان اس کا جو وجود ہے، برے لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے اسے کسی طور پر بھی نجات میں یہ چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ جس طرح سے ایک نبی کی صحبت میں رہنے کے باوجود ایمان نہ ہونے کی بنا پر نجات اس کے لیے نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ایک کافر، ایک مسلمان کفار کے مابین رہتا ہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، تو ان کے مابین رہنا اس کی نجات میں وہ چیز کوئی آڑ نہیں بن سکتی ہے۔ یہی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مثال بیان فرمائی کہ فرعون ہے، اس کی شخصیت اور اس کا کفر، اس کا عناد، اس کا جہود، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمان جانتے ہیں۔ صرف یہاں مقصود یہ ہے مجھے بتلانا کہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی زوجیت میں تھی، امرأۃ فرعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی ان کو۔ کتنی سعادت کی بات ہے، کسی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچائی ان کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کے لیے یہ عیب ہی نہیں ہے کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کے دوسروں کو دوست بنائیں، کفار کو دوست بنائیں، ان سے عقیدت، ان سے تعلق رکھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے لگاؤ، ان سے تعلق ایک مومن کی طرح جو ہونا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ان کے مابین رہتے ہیں، اس مخالطت کی وجہ سے، اس اختلاط کی وجہ سے، ان کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے کسی معاملے میں ان سے اظہار دوستی اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اور اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا اور اس کے پھیلاؤ کے لیے، بس دین کی مقصدیت کی خاطر اگر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بصورت دیگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی ایک جرم ہوگا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بات بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو حوصلہ دیا، ہمت دی ہے، انہیں قوت پہنچائی ہے ذہنی طور پر بھی، کہ وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، جس طرح سے حبشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حبشہ بڑی تعداد میں صحابہ کو ایک نے 2 مرتبہ بھیجا آپ نے، تو ایسی صورت میں یہی بات ہے کہ جہاں یہ معاملہ ہو، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول جب مدینے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں کئی صحابہ تھے، حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول کا واپس آنا بھی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں بیان فرمایا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ہے کہیں خدشہ تھا کہ جو ہے غیر شعوری طور پر مسلمان جائیں اندر اور لڑائی ہو اور ان کے ہاتھوں مسلمان بھی مارے جائیں، پتہ نہیں کہ کون کون مسلمان ہیں، اللہ کو معلوم ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا،
تو ایسے مسلمان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے غیر مسلم علاقے میں رہتے ہیں، تو یہاں کی حالات کے اعتبار سے مسلمان رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک طرح سے چھوٹ والی بات ہے، یعنی تسہیل والی بات ہے، رخصت والی بات ہے۔ بہرحال تو پھر ان کا وجود کافروں کے مابین، غیر مسلمین کے مابین، مشرکین کے مابین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان کی نجات کے لیے اگر وہ اصل ایمان پر باقی رہتے ہیں، توحید پر باقی رہتے ہیں، طاقت کے بقدر عبادت کرتے ہیں، طاقت کے بقدر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے کوئی مطلب اجر میں کمی والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، بصرہ کی معروف علمی شخصیت اور بہت عظیم عالم دین ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فرعون کس قدر نافرمان، کس قدر ظالم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والا شخص ہے۔ لیکن دیکھو آسیہ کو، اس سلسلے میں قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ ما ضر امرأتہ کفر زوجہا حین اطاعت ربہا، کہ آسیہ کو دیکھیے آپ کہ اس کی زوجیت میں رہنے کے باوجود بھی فرعون کا کفر کسی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جنت کے حصول کے لیے فرعون کی زوجیت کسی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچائی ان کو، حین اطاعت ربہا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ لا یؤاخذ ربہ الا بذنبہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا مواخذہ اس کے اپنے گناہ کی بنیاد پر کرتا ہے، کسی کا گناہ اس کے اوپر کیوں ڈالا جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو آسیہ کے لیے نجات کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن آسیہ کے لیے تو قرآن مجید نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔